کیا عقیقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں؟ بنت عمران، میرا بیٹا بیمار رہتا ہے، سب کہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا، کیا اس نیت سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ عقیقہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا دمبے یا گائے کے 2 حصے بھی اس میں داخل ہیں، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ غلام گویا رہن رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں، یعنی عقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا اس کی جان چھوٹ جاتی ہے مختلف بلاؤں سے۔ تو عقیقہ کوئی لازم نہیں ہے، اور یہ وہم بھی نہیں کرنا، یہ تو حدیث میں ترغیب ہے، یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، ترغیب ہے کہ اس سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقے سے بچے کی جان چھوٹتی ہے مختلف بلاؤں سے، تو افضل ہے عقیقہ کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو انشاءاللہ اس سے بلائیں ٹلیں گی۔ باقی یقینی طور پر یہ کہنا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے عقیقہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا، ظاہر ہے یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ عین ممکن ہے عقیقے کی وجہ سے نہ بیمار ہو، کسی اور وجہ سے بیمار ہو، لیکن بہرحال عقیقہ کرنے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے کہ عقیقے میں اپنی گنجائش کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل گنجائش ہوتی نہیں ہے اور بکرے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی لوگ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی مستحب چیز پر اتنی ٹینشن لینا کہ آپ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں، یا آپ کے اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری خرچے رہ جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو تو تھوڑی بہت بھی کسی کو کوئی خوشی میں کچھ کھلا دے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عقیقے کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں، اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس سے بلائیں بھی ٹلیں گی۔ شوہر طلاق دے کر نہ مانتا ہو تو کیا حکم ہے؟ مشل صاحبہ UAE سے پوچھتی ہیں، میرے شوہر طلاق دے کر اسے مانتے نہیں ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، جبکہ میرے خیال میں اگر شوہر کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ مجھے 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں، مگر ان کے حساب سے ایک ہی دفعہ انہوں نے سیریس میں کہا تھا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر وہ صاف لفظوں میں 3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو مشل صاحبہ آپ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ سیریسلی انہوں نے کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو، صاف حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت، تو طلاق بھی اس میں داخل ہے کہ طلاق مزاح میں بھی دی جائے، اس میں آدمی سیریس نہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ شریعت نے سد باب کیا ہے، ورنہ کل لوگ مذاق بنا لیں گے، طلاق دے کے کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس لیے اگر 3 دفعہ آپ کے شوہر نے کہا ہے تو وہ نہ مانیں، ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہیں، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں۔ جب شوہر نے تیسری دفعہ طلاق کا لفظ کہا تھا، اس کے بعد سے اگر 3 مینسز آ چکے ہیں تو آپ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر 3 مینسز نہیں آئے تو آپ اپنی عدت پوری کریں اور اس کے بعد آپ جہاں چاہیں نکاح کریں۔ والدین کے چچا ماموں سے پردے کا حکم۔ بنت ذوالفقار سرگودا سے پوچھتی ہیں، کیا ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے؟ نیز امی کے چاچو اور امی کے ماموں سے بھی پردہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اردو میں چچا کہا جاتا ہے، پنجاب والے چاچو بولتے ہیں اس کو۔ تو ہم میں یاد ہے کراچی میں ہم نے چاچو لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو لوگ چچا کہتے تھے، چچا جان، تایا جان۔ پھر ہمارے کچھ رشتہ دار پنجاب میں جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ بھئی چاچو کی بڑی ویلیو، ان کے یہاں چچا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ چاچو ہی مارکیٹ میں رائج ہو گیا، اب چچا یہاں بھی لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ خیر، جو اچھا لگے وہ بولیں، یہ ویسے جنرل نالج کے لیے میں نے درمیان میں ایک بات بتا دی۔ تو کہہ رہے ہیں ابو کے چاچو اور ابو کے، میرے زبان پہ کیونکہ چچا ہی چڑھا ہوا ہے نا، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا، ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ابو کے چچا آپ ہی کے چچا کہلائیں گے، دادا چچا کہلائیں گے، وہ چچا کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی وہ، اور اسی طرح ابو کے ماموں وہ آپ کے بھی ماموں ہو گئے۔ تو اسی طرح امی کے چچا اور امی کے ماموں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو جو آپ کی امی کے محرم ہیں، یعنی محرم سے مراد ان کے ماموں اور چچا ہیں، وہ آپ کے بھی شرعاً چچا ہی کہلائیں گے۔